ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ مفتی عبدالشکور صاحب کے کار حادثے میں شہادت کے بعد دو قسم کے لوگ انتہائی غلیظ گالیاں دے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو مفتی صاحب کے جرائم بتاتا ہوں کہ کیوں گالیاں دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کرپشن کو بے نقاب کیا۔ دوسرا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حج میں کمیشن لینے والوں کو روکا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حج کو آسان اور سستا کیا۔ اور سب سے بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے باقاعدہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اب اسی لیے ان لوگوں کو سب سے زیادہ حسد اور جلن ہو رہی تھی، اسی لیے یہ لوگ کھل کر گالیاں دے رہے ہیں۔ اور یہ گالی دینے والے وہ ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ عالم کی موت پر خوشیاں منانے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے نمبر 1 ادارے اس طرح کے لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کرتے جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، جو ایک عالم کی موت پر خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ سیاست کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ شرک کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اپنے سیاسی لیڈر کی پوجا کرتے ہیں، ان کو سیاست کے علاوہ اور کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ایک عام مسلمان، ایک عام انسان، مسلمان بھی نہیں، ایک انسان کی موت پر بھی افسردہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ خود کو مسلمان کہلوانے کے باوجود ایک عالم کی موت پر خوش ہو رہے ہیں۔ ان کو کیسے مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ ان کو کیسے مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں کو کریک ڈاؤن کیا جائے جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، جو اس وقت جنگل جو ہے وہ لوگوں میں آگ جنگل کی طرح پھیلا رہے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے فرقہ واریت پھیلے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ایک عالم کی ویلیو کیا ہوتی ہے، ایک باعمل عالم اداروں کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، ایک باعمل عالم کس طریقے سے کمیونٹی میں جو ہے وہ ایک پیس لے کر آ سکتا ہے، امن لے کر آ سکتا ہے۔ ان کو جلن اور حسد اس بات کی ہے کہ ایک عالم اس منصب پر کیوں فائز ہوا، ایک عالم کے خلاف کرپشن کیوں نہیں ہے، ایک عالم نے کمیشن لینے والوں کو روکا کیوں، ایک عالم نے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو بے نقاب کیوں کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ اب جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اگر وہ لوگ سیاست کی وجہ سے گالیاں دے رہے تو میری آپ بات سن لیں، آپ بھی اسی صف میں گنے جائیں گے جس صف میں کفار گنے جائیں گے، جس صف میں صحابہ کے قاتلوں کو گنا جائے گا، جس صف میں صحابہ کے گستاخوں کو گنا جائے گا، آپ بھی اسی صف میں گنے جائیں گے۔ آپ خوش قسمت تھے کہ آپ کلمہ پڑھ کر، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن بدقسمتی آپ کی ہوگی کہ شاید آپ کو ایمان کی موت بھی نصیب نہ ہو۔ کیونکہ اگر ایک شخص نے کوئی جرم نہیں کیا، ایک شخص نے جھوٹ نہیں بولا، ایک شخص نے اپنے منصب کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا، ایک شخص نے دین کے خلاف بات نہیں کی، ایک شخص کو ایک سازش کے تحت میں کہہ سکتا ہوں، میں اس کو اس لیے سازش کہوں گا کہ تب تک جب تک ان ڈرائیورز کو، اس گاڑی کے مالکان کو، ان لڑکوں کو میڈیا پر نہ لایا جائے، عوام کو نہ بتایا جائے کہ ایکشن کیا لیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو اس کو سازش سمجھا جائے گا، اگر ایکشن لیا جاتا ہے تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی جسٹس ہوا ہے۔ مفتی صاحب واحد شخصیت تھے جو اپنی حکومت پر بھی تنقید کرتے تھے، پچھلی حکومت پر بھی تنقید کرتے تھے۔ ان کو اپنی جاب سے اتنی محبت تھی، اپنے لوگوں سے اتنی محبت تھی، وہ چاہتے تھے کہ میرے پاکستانی عزت سے حج کرنے جائیں، آسانی سے حج کرنے جائیں، سستے پیسوں پر حج کرنے جائیں۔ وہ خود ایک ایک کے ساتھ گھومتے تھے، وہ خود جو ہے ہر چیز کا ایکشن لیا کرتے تھے۔ اب ایسے شخص کے خلاف بھی اگر آپ گالیاں دے رہے ہوں صرف سیاست کے چکر میں، تو ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ کس حد تک گر چکے ہیں۔ کیا فائدہ مل رہا ہے آپ کو ایک مفتی کو، ایک عالم کو، اس کو موت کے بعد گالیاں دینے کا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اس مفتی صاحب پہ نہیں بلکہ جتنے بھی علماء شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا ہے، یہ ہر اس عالم کی موت پر خوش ہوئے ہیں۔ ایک عالم کی موت پر خوش ہونا آپ کو ایمان سے بھی خارج کر سکتا ہے، کیونکہ ایک عالم جو ہے وہ نبی کا وارث ہوتا ہے، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ ہمارا دین ہم تک پہنچانے والے ہیں، یہ اپنے سینے میں دین رکھتے ہیں جو ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم تک مفت یہ ہے وہ دین کی تعلیمات دیتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدارا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں تو ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا ہے کہ آپ 3-4 لوگوں کو جو ہے یہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے ان کو ذرا سے کیا کہہ سکتے ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل سکتے ہیں تو دھکیلیں ان کو۔ ان جیسے لوگوں کو نامعلوم مقام پر لے کر جائیں گے تو عوام آپ کے ساتھ رہے گی۔ ویسے ہمارے ادارے بہت جلد ایکشن میں آ جاتے ہیں اگر کوئی حکومت کے خلاف بات کرے، کوئی اداروں کے خلاف بات کرے، جب کوئی دین کے خلاف بات کرے، ایک عالم کی موت پر گالیاں دے رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہاں پر آپ اپنی چستی دکھائیں، یہاں پر نامعلوم لوگوں کو بیچ کر نامعلوم مقام پر ان لوگوں کو لے جائیں تو عوام کے دلوں میں آپ کے لیے محبت بھی پیدا ہوگی۔ میں یہاں پر کسی ادارے کے خلاف بات کرنے نہیں آیا، لیکن جب ہمارے ادارے، ہمارے علماء کی
یہ حفاظت نہیں کر سکیں گے، ان کی شہادت کے بعد فرقہ واریت پھیلانے والے لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکیں گے، تو یقیناً سوال تو اٹھیں گے اور جواب دینا بھی ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سیاست سے بالاتاک ہو کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے جاہل ہوں گے، کچھ ایسے بے غیرت ہوں گے جو اس ویڈیو کے نیچے بھی کامنٹ کر کے گالیاں دیں گے۔ ان لوگوں کو ایکسپوز کیجیے، اسکرین شاٹس لے کر ان کو ایکسپوز کیجیے، تاکہ ان کو لگ پتہ جائے کہ ہماری عوام آج بھی علماء سے محبت کرتی ہے، اور ایک معصوم انسان کے مرنے پر جو گالیاں دیتے ہیں ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، تاکہ اس ناسور کو روکا جا سکے۔ اس کو نارملائز ہونے سے پہلے روک دیجیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔